بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہور دجال سے پہلے قحط سالی اور تنگ دستی کیسے ہوگی؟ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اس سے پہلے 3 سال قحط کے ہوں گے۔ پہلا سال ایسا ہوگا کہ اس میں آسمان اپنی تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی تہائی پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ہوگا تو زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال جب آئے گا تو آسمان اپنی پوری بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی۔ حال یہ ہوگا کہ کوئی گھر اور ڈاڑھ والا جانور نہ بچے گا، بلکہ تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ سخت ترین فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا۔ دجال ایک بدوی کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا، اگر میں تیرا اونٹ زندہ کر دوں تو کیا یقین نہیں کرے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا جی ہاں، تو شیطان اس کے سامنے اس کے اونٹنی کی شکل میں آ جائے گا، جس کے بہترین تھن اور شاندار کوہان ہوگی۔ دوسرے شخص کے ہاں دجال جائے گا جس کے بھائی اور باپ مر چکے ہوں گے، تو وہ انہیں کہے گا، اگر تیرے سامنے تیرے بھائی باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو یقین کر لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا جی ہاں، تو اس کے سامنے شیاطین اس کے بھائی اور باپ کی شکل میں آ جائیں گے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام سے تشریف لے گئے، پھر آپ واپس لوٹے۔ اس وقت لوگ بڑے رنج و غم میں مبتلا تھے، ان باتوں کی وجہ سے جو آپ نے ان سے بیان فرمائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر فرمایا، اے اسماء، کس پریشانی میں ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کا تذکرہ کر کے آپ نے ہمارے دل نکال لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر مت کرو، اگر وہ میری زندگی میں نکل آئے تو میں اس کے ساتھ تمہاری طرف سے مقابلہ کرنے والا ہوں، ورنہ میرا رب نگہبان ہے جو ہر مومن پر نگہبانی کرنے والا ہے۔ بے شک میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، ہم آٹا گوندتے ہیں اور ابھی ہم روٹیاں نہیں پکاتے، یہاں تک کہ ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، یعنی آٹا گوندنے اور روٹیاں پکانے سے پہلے ہمیں بھوک لگ جاتی ہے۔ تو اس وقت ایمان والوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے وہ چیز کفایت کرے گی جو آسمان والی مخلوق کو کفایت کرتی ہے، یعنی تسبیح و تقدیس۔